یہ وظیفہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اس وظیفے کی اللہ توفیق ہی اسی کو دیں گے جس کو اللہ رب العالمین مال عطا فرمانا چاہتے ہیں، جس کو اللہ رزق کی فراوانی دینا چاہتے ہیں، اس کو اس وظیفے کی توفیق ملے گی۔ اور جب اس کو وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مال کی فراوانی اور مال میں برکت آنا شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اگر آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کو رزق کی پریشانی نے گھیرا ہے، اگر آپ کو فقر فاقہ کا خوف رہتا ہے تو یہ عمل اور یہ وظیفہ آپ کے لیے خاص ہے، اور یہ وظیفہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے وظیفہ ہے اور خاص لوگ ہی یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مایوس تو وہ ہو نا جس کا اللہ نہ ہو۔ مسلمان کا تو اللہ موجود ہے، مسلمان کا تو خدا موجود ہے، مایوس تو کافر ہو نا کہ جس کے پاس اللہ نہیں ہے۔ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر فقر و فاقہ کے معاملے میں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا جو انعام ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بے بہا رزق عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا جو انعام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اس کا فقر و فاقہ ختم فرما دیں گے۔ تو ویسے بھی جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو تو ویسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو عمل، یہ قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے اکثر وظائف یا قرآن سے ہوتے ہیں یا حدیث سے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مستند بات ہو، مستند حوالوں سے ہو۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہر بندہ، اللہ معاف فرمائے، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے اور اس کو کلمہ طیبہ کے حروف اور الفاظ صحیح نہیں آتے، اس کو ایمان مفصل، ایمان مجمل نہیں آتا، اور وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو بیٹھ کر، یہ وظیفے بتا رہے ہیں، یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ ایسے دھوکے بازوں سے آپ بچیں۔ دیکھیں، کم از کم اس کی بات کو لیں قرآن اور حدیث کے معاملے میں اور یہ وظائف کے معاملے میں جس کا اپنا کم سے کم ظاہری حلیہ، کم سے کم اس کی ظاہری شکل و صورت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت والی ہو۔ تو اسی لیے معزز سامعین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مستند بات ہو، قرآن سے، حدیث سے، یا اولیاء اللہ کے تجربات سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، ائمہ کرام سے، اور جو بھی مستند بات ہو اور غیر شرعی کوئی بات نہ ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ چیز لے کے آتے ہیں۔ آج ہم جو آیت آپ کو بتانے والے ہیں، رزق کے لیے یہ انتہائی مجرب ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے، مستقل آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جس طرح آپ کے گھر کے اندر کوئی پیسے ڈال جاتا ہے، یوں محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں جی مال آتا بھی بہت ہے، پیسے آتے بھی بہت ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی۔ یعنی اللہ پاک برکت ختم کر دیتے ہیں، رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ تو آپ یہ پڑھنے سے، یہ عمل کرنے سے، یہ وظیفہ کرنے سے، ایک تو اللہ پاک برکت عطا فرما دیں گے، دوسرا اللہ فراوانی عطا فرما دیں گے۔ یوں آپ کو محسوس ہوگا، یوں آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی آ کر ہمارے گھر میں پیسے ڈال جاتا ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے ہمارے گھر، اور اب پیسہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، فقر و فاقہ کی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ اب آیت مبارکہ کیا ہے؟ آیت مبارکہ ہے سورہ شورى کے اندر ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کے معنی کے اوپر، ترجمے کے اوپر توجہ کریں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ یقیناً اس کے اندر اللہ نے رزق کے لیے، تمنگری کے لیے کتنی بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف، اللہ رحم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین رحم کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین احسان کرنے والے ہیں۔ اس کے لطیف
کہ معنی یا اللہ نرم ہے اپنے بعبادہ اپنے بندے پر ہے۔ اور اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وظیفے کی اللہ توفیق ہی اسی کو دیں گے جس کو اللہ رب العالمین مال عطا فرمانا چاہتے ہیں، جس کو اللہ رزق فراوانی دینا چاہتے ہیں، اس کو اس وظیفے کی توفیق ملے گی۔ اور جب اس کو وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مال کی فراوانی اور مال میں برکت آنا شروع ہو گئی۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ رب العالمین بہت ہی نرم ہے، اللہ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں بعبادہ اپنے بندے پر۔ اور بعبادہ یرزق من یشاء بغیر یرزق من یشاء، اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے، اللہ کی قسم، اللہ جس کو چاہے گا رزق عطا فرمائے گا۔ اور جس کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، مالدار ہوتے ہیں، اچانک پتہ نہیں چلتا راتوں رات کروڑ پتی روڑ پتی ہو جاتے ہیں، راتوں رات پتہ نہیں چلتا لکھ پتی کک پتی ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا رات کو انسان سوتا ہے کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو زیرو ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی دین ہے، اسی لیے فرمایا ایک تو یہ یقین ہونا چاہیے نا اللہ کی ذات کے اوپر، اور یہ جتنے اعمال ہوں اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، وہ اللہ رب العالمین رحمت والے ہیں بندے پر، یرزق من یشاء جسے چاہتے ہیں وہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے جب توفیق ہمیں دے ہی دی اس وظیفہ پڑھنے کی تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، وہی اللہ رب العالمین طاقتور بھی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کے تمام اختیارات میرے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور وہ اللہ جاننے والے بھی ہیں اللہ رب العالمین۔ تو یہ آیت مبارکہ کا دیکھیں ترجمے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کو، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ نقل کیا ہے، اور اس کو لکھا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں۔ انہوں نے معارف القرآن میں اس آیت مبارکہ کے ماتحت یہ وظیفہ لکھا ہے کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا اور گننے کا طریقہ ہے، گنتی آپ نے کسی تسبیح کے اوپر نہیں کرنی، گنتی آپ نے کیسی کرنی ہے، یہ اصل میں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اب یہ آیت تو سن لی بھی ٹھیک ہے یہ 70 مرتبہ، بس اس نے آگے بند کر دیا بھی ٹھیک ہے میں 70 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، نہیں، پورا سنا کریں کہ بھی بعض اوقات چھوٹی سی بات بھی رہ جاتی ہے اور اس کے پھر اثرات نہیں پڑتے، پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھو وظیفہ کیسا تھا۔ بھائی یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ، اور اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے پوروں کے اوپر اس کی گنتی کرنی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، دائیں ہاتھ کے پوروں کے اوپر آپ نے اس کی گنتی مکمل کرنی ہے۔ تو اس کا آپ نے ناغہ نہیں کرنا، مستقل آپ اس کو زندگی کے اندر لے کے آئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گھر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، آپ کا کاروبار اتنا بڑھ جائے گا کہ انشاءاللہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی دنیا آخرت کی تمام پریشانیاں ختم فرما کر اللہ رب العالمین آپ کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں اور آسانیاں نصیب فرمائے۔